السلام علیکم دوستو کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کے جنت کے بارے میں؟ ہاں دوستو، ایک جنت جو کہ دنیا میں بنائی گئی تھی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام شداد تھا۔ اللہ نے اسے بہت دولتوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے اسے اتنی دولت عطا کی تھی کہ جس جگہ پر اس نے دولت رکھی تھی اس کی چابیاں اونٹ اور گھوڑے پر لاد کر لے جایا کرتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ دینے کو کہا تو وہ صاف لفظوں میں انکار کر گیا اور کہا یہ میری دولت ہے، اس میں لوگوں میں نہیں بانٹوں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تو جتنا دے گا اللہ تجھے اس سے زیادہ دے گا۔ شداد نے کہا اور کیا دے سکتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اور اس کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ شداد نے کہا یہ جنت کیا چیز ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا جنت ایک جگہ ہے جہاں لوگ مرنے کے بعد رہیں گے، وہاں ہر چیز کی سہولیات ہوگی، اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی بنی ہوگی، اس میں دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہوگی، اس میں حوریں موجود ہوگی تمہاری خدمت پر، اور وہاں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ شداد یہ سن کر ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولا یہ کون سی جنت ہے؟ اس سے اچھی جنت تو میں بنا سکتا ہوں۔ پھر اس نے ایک دعا کی درخواست کی کہ میری ایک دعا کی درخواست ہے، آپ اپنے اللہ سے دعا کر دیجیے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بتا تیری کیا دعا ہے؟ شداد نے کہا میری دعا ہے کہ میری موت جب بھی ہو اور تو میں اپنے جنت میں جانے کے بعد ہو، اور نہ میری جنت کے باہر ہو اور نہ جنت کے اندر ہو، نہ زمین پر ہو نہ آسمان پر ہو، میری موت نہ دن میں ہو نہ رات میں ہو۔ اس کا یہ خیال تھا، یعنی شداد کا یہ خیال تھا کہ ایسا وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس نے جنت بنانے کا کام شروع کیا، تمام دنیا سے اور بھی دولت جمع کیا، مستری بلایا، کئی سال کام چلا، دیواریں اسی طرح سونے اور چاندی کا بنوایا، نہر بنوایا، تمام دنیا کی خوبصورت لڑکیاں اس نے اپنے جنت کے لیے، اپنے جنت میں خدمت کرنے کے لیے رکھوا دیا۔ اس کے بعد اپنے وزیر سے کہا کہ تم جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ وزیر دیکھنے کے بعد بتایا کہ سب ٹھیک ہے، اور جب شداد اپنے جنت سے اطمینان ہو گیا تو گھوڑے پر سوار ہو کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو کسی نے گھوڑے کا لگام پکڑ لیا۔ شداد گرجتے ہوئے پوچھا کون ہے؟ آگے سے آواز آئی ملک الموت۔ شداد نے کہا کیا بات ہے؟ ملک الموت نے کہا تمہارا ٹائم آ گیا ہے، تمہارا روح چاہیے۔ شداد ہنستے ہوئے بولا تم مجھے نہیں مار سکتے۔ ملک الموت نے کہا کیوں نہیں مار سکتا؟ کیا تو کسی عورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا ہے؟ شداد نے کہا میرے لیے ہود علیہ السلام نے دعا کی ہے اور ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ ملک الموت نے کہا وہ کیا دعا تھی؟ شداد نے کہا کہ وہ دعا یہ تھی کہ میری موت میرے جنت کے اندر نہ ہو اور نہ باہر ہو۔ تو ملک الموت نے کہا اے شداد آنکھ کھول کر دیکھ، ابھی تو اپنے جنت کے باہر ہے نہ اندر بلکہ دروازے پر ہے۔ پھر شداد نے کہا میری موت نہ زمین پر ہوگی نہ آسمان پر۔ ملک الموت نے کہا اے شداد تو اوپر نیچے کا نظارہ کر، اس وقت نہ تو زمین پر ہے نہ آسمان پر بلکہ تو گھوڑے پر سوار ہے۔ شداد نے پھر کہا میری موت نہ دن میں ہوگی نہ رات میں۔ ملک الموت نے کہا تو اچھے سے اطمینان ہو جا، ابھی دن ہے نہ رات بلکہ شام کا وقت ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ پھر ملک الموت نے کہا یہ چیز تمہارے دعا کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ وقت تمہاری دعا کے مطابق ہے یا نہیں؟ شداد نے کہا کہ ہاں میرے دعا کے مطابق ہے، لیکن بس ایک مرتبہ اپنے جنت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا اس کی اجازت نہیں ہے، اور روح قبض کر لیا۔ کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو اس کے جنت کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے دنیا میں ہی جنت بنایا اور لیکن خود نہیں دیکھ پایا، جبکہ اس کا وزیر دیکھ کر کے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن خود وہ نہیں دیکھ پایا اور دیکھے بغیر مر گیا۔